من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات۔ سب سے پہلے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مومنین کرام کا یہاں پر بیٹھنا، میرا اور مجھ سے پہلے جنہوں نے پڑھا اور میرے بعد جو خطاب فرمائیں گے ہمارا یہ خطاب کرنا، اللہ تعالی مرحوم و مغفور سید تصدق حسین شاہ صاحب کے نامہ اعمال میں شمار فرمائے۔ میں دل تو تھا کہ 25-30 منٹ آپ کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزاروں، لیکن چونکہ وقت انتہائی کم ہے، صرف 2 پیغام میں نے دینے ہیں، اور یہ 2 پیغام انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے ساتھ لے کر اٹھیں گے اور اس پیغامات پر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا پیغام، ہمیں رمضان کا فلسفہ سمجھنا ہے۔ رمضان کیوں آیا؟ آخر اللہ کو ہمارا بھوکا رہنا کیوں پسند ہے؟ آخر 3 وقت کا کھانا ہم کیوں رک جاتے ہیں؟ یہ فلسفہ کیا ہے اس رمضان کا؟ یہی بات امام سے بھی پوچھی گئی، اور یہی بات آج کے اس دور کی ضرورت بھی ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ رمضان کیوں آیا ہے۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہم دن میں کتنے وقت کھانا کھاتے ہیں؟ 3 وقت کھانا، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا۔ رمضان میں کیا ہے؟ کتنے وقت کھانا کھائیں گے؟ 2 دفعہ، صبح کی سحری اور رات کا افطار۔ درمیان میں کیا ہوا؟ 1 وقت کا کھانا ہم نہیں کھا رہے۔ جو بات میں ابھی کرنے والا ہوں، کیا آپ نے اس بات کو سوچا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ اگر، یہ لب لباب ہے امام کی اس بات کا، کہ اگر ہم اس 1 وقت کے کھانے کی قیمت اکٹھی کریں، چاہے اگر ایک فیملی میں 10 آدمی ہیں، 8 آدمی ہیں، 6 آدمی ہیں، ان کے اس کھانے کی قیمت کو اگر ہم اکٹھا کریں اور پورا مہینہ وہ جمع کریں اور اس کو کھلائیں کہ جس کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، اس طرح مومنین کرام یہ رمضان کا مہینہ در حقیقت مشق ہے، در حقیقت ایک پریکٹس ہے۔ کر کر ان غریب مومنین کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن آپ کھا نہیں سکتے، آپ پی نہیں سکتے، تو اس لیے یہ رمضان کا فلسفہ۔ دوسری بات، چونکہ یہ ایک مرحوم کی کلخانی کی محفل ہے، تو والدین کے حوالے سے امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کا، امام کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو وہاں سے یہ روایت ملتی ہے کہ امام کے پالنے والی ماں، حقیقی ماں کا تو انتقال ہو گیا تھا نا، امام کو جس نے پالا ہے، جس کو ہم دایا کہتے ہیں، پالنے والی ماں، امام فرماتے ہیں میں نے آج تک اپنی پالنے والی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا اس کی کیا وجہ؟
آپ کی پالنے والی ماں ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، کیوں کھانا نہیں کھایا؟ امام نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر تھا، ہو سکتا ہے میری پالنے والی ماں کی آنکھیں ایک چیز پر ہوں، وہ اس چیز کو اٹھا کر کھانا چاہتی ہو اور میں اس کے اٹھانے سے پہلے وہ چیز اٹھا لوں، اس وجہ سے کہ کہیں بے حرمتی نہ ہو جائے، کہیں میں اپنی ماں کی نعوذ باللہ بے حرمتی نہ کروں، اور ہم کہاں پر ہیں؟ روایت کے الفاظ ہیں، امام سے پوچھا گیا کہ والدین کا حق کیا ہے اپنے بیٹے پر؟ امام نے فرمایا نہ اپنے باپ کے آگے چلے، نہ اپنے باپ کو اس کے نام سے بلائے، اور نہ اس کو برا بھلا کہے۔ یہ 3 حق ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے حق ہیں۔ میں تقریباً 12 حدیثیں لکھ کے آیا تھا، میرا دل تھا کہ میں تھوڑی تھوڑی ہر حدیث کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا، لیکن وقت انتہائی کم ہے، اور ہم انشاءاللہ استفادہ حاصل کریں گے استاد محترم جناب آغا شمشیر حسین کاظمی صاحب سے، تاکہ وہ اپنا پورا وقت جو ہے انشاءاللہ آپ کو دے سکیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کا احترام کرنے کی اور اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک رمضان کا جو فلسفہ ہے، جو حق ہے، اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے ذات پر۔